پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین، میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج اخبارات میں خبریں لگی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو احتجاج کی کال دی گئی ہے اس پر پوری پارٹی ایک پیج پر نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نے ایک تاریخ دی 24 نومبر کی، اور وہ پورے پاکستان سے باہر نکلنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ لیکن کیا پوری پارٹی اس معاملے پر ایک پیج پر ہے، یا کچھ لوگ سمجھتے ہیں یا پارٹی کی سینئر قیادت یہ سمجھتی ہے کہ اتنی جلدی شاید اتنا بڑا احتجاج ممکن نہیں ہے، اور اس کے لیے کیا راہ ہموار ہے یا راہ ہموار نہیں ہے؟ ایک تو ہم پروگرام میں اس پہ بات کرتے ہیں، اور دوسرا حکومت نے واضح طور پر اندیا نہیں دیا، واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ گرفتاریاں ہوں گی، جو لوگ امن و امان خراب کرنے کے ذمہ دار ہوں گے یا پلاننگ کریں گے ان کو پکڑ لیا جائے گا، ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ یعنی واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ جو پارٹی کی قیادت ہے اس کی گرفتاریاں عمل میں لائی جا سکتی ہیں، کارکنوں کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا پھر پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ پھر گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں۔ گورنر راج کیا لگایا جا سکتا ہے آئینی طور پر؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اور پھر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آئینی بینچ بننے کے بعد یہ اب نسبتاً یا کمپیریٹیولی آسان ہو گیا ہے ماضی کی نسبت، کیا ایسا ہے؟ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف نے آج سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور کچھ ایک نئی درخواست لے کر، جس میں کچھ پوائنٹس ہیں۔ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی اور قیادت کے خلاف جو اقدامات ہیں، چیف جسٹس اور سینئر موسٹ جو 2 ججز ہیں ان پر مشتمل ایک بینچ اس کی انکوائری کرے، جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ پھر دفعہ 144 کے ناجائز استعمال کو روکنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ایم پی اوز کے تحت آرڈرز کا غیر ضروری استعمال روکا جائے اور بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ یہ درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے۔ اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ پھر مریم نواز صاحبہ کا جو غیر ملکی دورہ ہے، اس سے متعلق فواد چودھری صاحب نے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت ایک درخواست ڈالی ہے اور کچھ کوسچنز کیے ہیں کہ مریم نواز کا یہ دورہ جو ہے وہ سرکاری ہے، غیر سرکاری ہے، کون سا جہاز ہے، کتنے اخراجات ہیں، یہ سب کچھ پوچھا گیا ہے۔ ان تمام امور پہ آج ہم بات کرتے ہیں۔ پروگرام میں میرے ساتھ جنید اکبر خان صاحب موجود ہیں، ایم این اے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ بہت شکریہ جنید اکبر صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ حاجی غلام علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق گورنر خیبر پختونخوا جے یو آئی کے رہنما ہیں، حاجی صاحب خوش آمدید۔ اور قادر مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، قادر صاحب خوش آمدید۔ سب سے پہلے جنید اکبر صاحب، یہ 24 کی تاریخ حتمی ہے یا نظر ثانی اس پر ہو سکتی ہے؟ اور آج جو ایک اخبار میں خبر چھپی ہے، انصار عباس صاحب کی سٹوری ہے کہ پی ٹی آئی کی جو بڑی لیڈرشپ ہے، مرکزی قیادت، ان میں سے کئی لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ 24 تاریخ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پوری پارٹی ایک پیج پر نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی انصار عباسی صاحب کی اس جو آج اس نے جو کہا ہے، اور کل بھی میں نے سنا تھا، تو وہ میرا نہیں خیال کہ اس نے کسی کے ساتھ رابطہ کیا ہو، خود سے وہ میرا خیال اپنی رائے ہو اور ہم اس کی رائے کا احترام کر سکتے ہیں، لیکن اس بات میں کوئی حقیقت نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت ایک پیج پہ ہے اور سب تیار ہے، اور یہ آج سے نہیں، یہ 8 فروری سے ہماری یہی تیاری ہے، اور ہم خان صاحب کی فائنل کال کا انتظار کر رہے تھے۔ انشاءاللہ تعالی خان صاحب نے فائنل کال دی، اور ہمیں نہ ایف آئی آروں سے ڈر ہے، نہ گرفتاریوں سے ڈر ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم گرفتار ہوئے تھے بغیر احتجاج کے، بغیر دھرنے کے۔ 2 دن پہلے ہمارے جو ہے 3 اسمبلیوں کے جو اپوزیشن لیڈر ہے، بلکہ ایک سینٹ کا، ایک قومی اسمبلی کا، ایک پنجاب کا، اس کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ اس سے پہلے ہمارے ایم این ایس کو پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار کیا گیا۔ ہم پہ تو روزانہ ایف آئی آر ہوتی ہے، اور روزانہ ہمارے خواتین اٹھائے جاتے ہیں، ہمارے گھروں کی جو ہے چادر چاردیواری کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہر ایم این اے پہ جو پارلیمنٹ میں آئے، میرا خیال ہے کم سے کم اگر کسی پہ کم ایف آئی آر ہوں گی تو 40-50 ایف آئی آر ہر بندے پہ ہے۔ تو ہم نہ ایف آئی آروں سے ڈرتے ہیں، نہ ان کی جو ہے اس کا جو اس نے کرنا ہے کر لے، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس پہ نظر ثانی کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ 24 کو پہنچیں گے۔ اور یہ جو لوگ یہی دھمکی دے رہے کہ ہم گورنر لاج لگائیں گے، تو میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ یہی فائنل کال ہے جی 8 فروری کو ہم نے اپنے ووٹ کا تحفظ کیا، اور اپنی حکومت کی تحفظ آپ پہ کرنے کا۔ سر 4 اکتوبر کو ایک احتجاج ہوا تھا، اس میں بھی آپ ظاہر بڑی تعداد میں لوگوں کو آپ نے نکالا تھا، اور ابھی ایک 24 کو ہونے جا رہا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ 4 اکتوبر میں جس طرح سے لوگ نکلے تھے، یہاں اسلام آباد میں شاید کوئی ایک وقت میں کوئی 10, 12, 15 ہزار لوگ چلیں، زیادہ سے زیادہ ہوں گے، تو اس سے بڑا احتجاج ہوگا اس مرتبہ؟ 4 اکتوبر کی جو ہمارا جو احتجاج تھا وہ ہمارا دھرنے کا نہیں تھا۔ ہم نے کہیں نہیں کہا تھا کہ ہم نے وہاں جا کے بیٹھنا تھا، ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم پہنچیں گے اور ڈی سی چوک تک جائیں گے۔
تو اس پہ ہے ہم سے غلطیاں ہوئی اور اس پہ ہمارے ورکر جو ہے کافی ناراض تھے جس طرح اس کو مینیج کیا گیا تھا. تو اس میں تھی اور اس میں یہ تھا کہ اس ٹائم کیونکہ 26 آئینی ترمیم تھی تو قیادت کو کہا گیا تھا جو ایم این ایس تھے جو سینیٹر صاحبان تھے اس کو کہا گیا تھا کہ آپ نے احتجاج میں حصہ نہیں لینا, اپنے اسلام آباد نہیں آنا. تو اس وجہ سے ساری ذمہ داری جو ہے منسٹر صاحب پہ اکیلے بھی پڑی تھی تو ایک بندے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس دفعہ انشاءاللہ سارے ایم این ایس, سارے سینیٹران صاحبان اور سارے ایم پی ایس, ساری پارٹی کی عادت جو ہے انشاءاللہ اس احتجاج میں شامل ہو. صحیح ہے. حاجی غلام علی صاحب, آپ مولانا فضل الرحمان صاحب پچھلے دنوں یہ سمجھتے رہے اور کہتے بھی رہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے, اور پہلے انہوں نے یہ اپیل بھی کی تھی کہ ایس سی او ہو جانے دیں, اس کے بعد آپ احتجاج کرنے دیں. اب ایس سی او گزر چکی ہے, پی ٹی آئی نے فائنل کال دی ہے, احتجاج کی کال دی ہے. جے یو آئی اس احتجاج کو سپورٹ کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں, احتجاج جو ہے یہ ہر پاکستانی, ہر سیاسی جماعت کا آئینی اور قانونی حق ہے اگر پرامن احتجاج ہو. اور میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح 26ویں آئینی ترمیم میں آپ کو علم ہے, سارے پاکستان کے عوام کو علم ہے کہ اس پہ کافی مشاورت ہوئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس میں اہم کردار ادا کیا. تمام سیاسی جماعتیں, حکومت, پیپلز پارٹی, ان کی لیڈرشپ دن رات وہاں پہ موجود ہوتے تھے. تو اگر پاکستان کی ایک پارٹی جس کو اکثریت جماعت کہہ سکتے ہو, حکومت کے سیکنڈ اپوزیشن میں سب سے بڑی جماعت ہے, تو میرے خیال میں اگر پاکستان کی موجودہ معاشی اور سیاسی صورتحال کو مد نظر رکھ کر اگر ایک جماعت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم احتجاج کی کال دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طرح 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اور دیگر ہمارے اکابرین اور دیگر سیاسی جماعتوں کے اکابرین سے مشاورت کرتے رہے, تو اس پر بھی ایک مشاورت ہونی چاہیے کہ ایک سیاسی جماعت کے شکوے شکایتیں سن لے اور آئینی اور قانونی طریقے سے حل نکالے, کیونکہ اس ملک کی ترقی, خوشحالی یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا علاج ہم دیکھیں اس ملک میں رہتے ہیں اور آپ نے 77 کی تاریخ بھی دیکھی, ساری دنیا خود جیلوں میں جاتے تھے. جب جیلیں کم پڑ گئی تو پھر اسکول کے گراؤنڈ جو ہے وہ جیلیں بن گئی, گیٹیں کھلی تھی, ہوئی کون جائے تو جا سکتے ہیں. تو اصل بات یہ نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ سیاسی اختلافات سیاسی جماعتوں کے درمیان ضرور ہے, لیکن سیاسی اختلافات کو اس نچ پہ رکھنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکیں. تو اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا ہے تو باقی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اہتمام اجت کر لے اور ایک پارلیمانی جرگہ سیاسی جماعتوں کا ایک بیٹھک اور ایک مشران کی ایک مشاورت کونسل بنائیں کہ ان سے بھی بات کرے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور حکومت کو سنائیں کہ یہ مسئلے ہیں, اس میں جو آئین اور قانون کے تحت حل ہونے والے ہیں تو اگر حل کرے اور پاکستان کے موجودہ سسٹم کو سموتھلی چلایا جائے تو اچھا ہے. نمبر ایک. دوسرا یہ دیکھیں, جب تک ہم اس ملک میں صاف شفاف غیر جانبدارانہ الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے یہ ملک آگے نہیں جا سکتا, کیونکہ عوام میں ایک احساس معرومی ہے کہ ہم نے ووٹ کس کو دیا, ووٹ کس کو گنا گیا. تو دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں, تو ان کے نقطے میں بھی ادارے ہمارے ہیں, اس میں ایک شامل ہے نا کہ مینڈیٹ واپس کیا جائے. ہاں, مینڈیٹ کی واپسی جو ہے وہ اس میں ایک شکل کے طور پر شامل ہے, مطالبات ہیں, لیکن اس میں مندو خیل صاحب نہیں وہ اکابر بیٹھیں, لیکن بیٹھیں کیسے سر؟ اعتماد ہی نہیں ایک دوسرے پر. یہاں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آپس میں بے اعتماد کم ہو رہا ہے, وہ یہاں پہ پرابلمز ہو رہے ہیں. تو مندو خیل صاحب, یہ
آپ کے خیال میں اجازت مل جانی چاہیے اور نہیں ملنی چاہیے؟ تو کیوں نہیں ملنی چاہیے احتجاج کی اجازت؟ حکومت کہہ رہی ہے اجازت تو نہیں ملے گی، گرفتاریاں ہوں گی یہ بھی واضح طور پر کہہ رہی ہے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ تو محترم حاجی غلام علی صاحب، آپ ان میں مطالبہ یہ بھی ہے کہ 26ویں ترمیم واپس لی جائے، جس کے لیے آپ کی پارٹی نے، مولانا صاحب نے، بلاول بھٹو صاحب نے بڑی محنت کی ہے اور تمام پارٹیوں کو راضی کی ہے، ایون کی پی ٹی آئی کو آپ نے راضی کی ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ جو مذاکرات پی ٹی آئی کی ہوئے ہے تو گور خان صاحب نے، رؤوف حسن صاحب نے، سب نے اس مسودے کو جو آپ نے اپروو کیا اس کو ٹھیک کہا، اس کا کہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن صرف عمران خان صاحب کی اجازت کی بات کی انہوں نے، باقی مسودے پہ کوئی اعتراض نہیں کیے۔ تو کیا اگر آپ مذاکرات کریں گے تو کیا آپ کا اپنا پاس کردہ مسودہ آپ واپس لینے کو تیار ہے؟ پہلے بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کیسز واپس لی جائے۔ اب میں بتاؤں قانون کے طالب علم کیسز سے، جو 9 مئی کے کیسز ہوئے، جو جنرل فیض گینگسٹر پکڑا گیا اور اس نے ساری چیزیں بتا دیے کہ انہوں نے فوجی بغاوت میں عمران خان نے کیا پلان بنا ہے، جس کا کورٹ مارشل ہونے والا ہے، تو یہ ساری چیزوں کو ہمارے پاس یا حکومت کے پاس کیا اختیار ہے کہ فوجی تنصیبات کے اوپر، شہداء کی یادگاروں کے اوپر، کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر، یہ ساری چیزوں کا اختیار۔ اچھا، ویسے مندوخیل صاحب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مقدمات ختم کیے جائیں، انہوں نے کہا کہ بغیر ٹرائل کے جو لوگ اس وقت حراست میں ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور یہ مطالبہ تو بطور وکیل بھی آپ کہیں گے نا کہ جن لوگوں کا جیسے یاسمین راشد صاحبہ ہیں یا میاں محمود رشید ہیں، جن کا ٹرائل شروع ہی نہیں ہوا، جن کا ابھی تک جو ریکارڈ ہے ان کے جرم کا، وہ ریکارڈ ابھی تک پولیس نے عدالت میں جمع نہیں کرایا، تو یہ تو آپ بطور وکیل سمجھتے ہیں نا کہ کم از کم ٹرائل تو ہونا چاہیے، اور اگر ٹرائل نہیں ہو رہا 1.5 سال میں تو پھر ان کو رہا ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ سوال جنید اکبر صاحب سے پوچھیں، کیا انہوں نے سپریم کورٹ میں ان ٹرائل کے خلاف سٹے آرڈر نہیں لیا ہے؟ کیا انہوں نے ہائی کورٹ میں توشانہ 2 کے خلاف وہ سٹے نہیں لیے ہے، جو کہ تقریباً پتہ نہیں 34-37 پیشہ ہونے کے باوجود ان کی اسٹیٹمنٹ آف اکیوز نہیں ہو رہی ہے، اور غالباً آج ان کی جو شرط تھی کہ پہلے وہ ہماری درخواستیں سنی جائے وہ مسترد ہو گئی ہے۔ قانون بڑا واضح ہے انسداد دہشت گردی کا 1997 کا، کہ ایک مقدمہ 1 ہفتے کے اندر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ کہا جس طرح انہوں نے عیدت والی کیس میں یا دوسرے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈائریکشن یہ دلائی ہے لوور کورٹ کو کہ 15 دن کے اندر فیصلہ کیا جائے، کیا اسی انسداد دہشت گردی کی قانون کے تحت جو 1 ہفتے میں ایک مقدمے نے فیصلہ ہونا ہے، کیا جنید اکبر صاحب کا کوئی بھی وکیل سپریم کورٹ ہائی کورٹ گئے، بلکہ الٹا تو انہوں نے اسٹے لیا کہ نہ چلا جائے؟ تو سوال یہ کہ یہ تو ان کے خود کے اوپر، ان کے وکیل سارا دن ٹاک شو میں بیٹھا رہتا ہے، تو میں خود کہتا ہوں کئی پراموش جاؤ بھائی کیسز چلاؤ، تو اس طرح ٹرمپ ٹیلی فون کر کے یا احتجاج کر کے اس طرح کیسز واپس تو نہیں جا سکتے۔ اگر واپس لی جائے تو پاکستان میں کیا مثال ہوگا، اس طرح تو کوئی بھی آدمی اٹھ کے یہ سوال کرے۔ باقی آپ کا سوال کہ ان کو اجازت ملنی چاہیے، بالکل آئین کے تحت آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک کا یہ فنڈامنٹل رائٹس کے اندر آتا ہے، آرٹیکل 16 اور 17 کے وہ جلسے جلوس کرے۔ کیا پی ٹی آئی کا ماضی اس بات کی نشاندہی نہیں کرا ہے کہ وہ پرتشدد جلسے کرتے ہیں؟ کیا عمران خان صاحب نے خود نہیں مانا کہ ہم نے پیٹرول بم پھینکے؟ کیا ان نے جو ماضی میں گانس کو، اے ٹی ایم مشینوں کو، سب کو ڈی چوک میں آگ نہیں لگایا؟ اس کو بھی چھوڑیے، ابھی حال ہی میں جو آخری ان کا جہاں گنڈاپور صاحب ڈی چوک آ گئے بقول جنید اکبر صاحب کے، وہاں 24 گھنٹے اپنی عوام کو پولیس سے نہیں لڑائے، اور پھر اچانک سلیمانی ٹوپی پہن کے اور وہ پختونخوا ہاؤس پہنچ گئے، اور پھر پختونخوا ہاؤس میں بھی وہاں آئی جی نے تلاشی لے لیے، ان کا شناختی کارڈ لے لیا، ان کا بٹوا لے لیا، ان کو موبائل لیے، مگر گنڈاپور صاحب نظر نہیں ہے جیب کی تلاشی کے باوجود۔ اس کے بعد وہ دیوار پلانگ کے 20 فٹ کا پلانگ کے وہ جا کے رینجرز والے کھڑے نظر نہیں آتے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا عدالت میں چلنے والے کیسز کو کیسے واپس لیا جا سکتا ہے، اور پھر ماضی آپ کا سپورٹ نہیں کر رہا کہ آپ کو اجازت ملے؟ یہ 2 چیزیں ہیں۔ جنید اکبر صاحب ذرا دونوں کو رسپونڈ کیجئے۔ اصل میں مندوخیل صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی پارٹی کافی زیادہ شاخہ کو وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سے یہ غلط فہمی ہے کہ جس طرح اس کو شہباز شریف کو بٹایا ہے اس طرح بلاول کو بھی بٹایا۔ تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ لوگ غلط بیانی کم سے کم نہ کریں کسی کو خوش کرنے کے لیے۔ نہ ہم نے کبھی کہا ہے کہ ہمارے کیسز ختم کر لے۔ آپ ایک وکیل ہے، آپ جو ہے قانون اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر ایک دن میں 10 جگہ پہ ایک بندے پہ ایف آئی آر ہوتی ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ غلط ایف آئی آر ہے۔
ہم روزانہ بھگت رہے اور روزانہ جاتے. ابھی میں ایک فیمیل ایم این ایس کی جو ابھی ہماری میٹنگ تھی اور اس نے ہماری کل میٹنگ کے لیے اس نے بلایا تو اس نے جو ہے ایک فیمیل ایم این اے نے 10 جگہوں کی 10 مسلسل تاریخیں مختلف ڈسٹرکٹ اس پہ ہے اور سارے 788 کی FIR کاٹی گئی نا. جب ہم آ رہے تھے تو ہمیں لڑوایا نہیں گیا تھا. ہم ایک پورا ہم جو ہے جانچ کر رہے تھے جس طرح آپ لوگ آئے تھے, جس طرح آپ کا چیف منسٹر آیا تھا, آپ جو ہے وہاں سے کراچی سے نکلے, ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا, ہم نے سپورٹ کیا, کوئی مسئلہ آپ کو نہیں ہوا. جس طرح آپ کو نہیں ہونا چاہیے جس طرح ہمیں نہیں ہونا چاہیے. یہ سیاسی, یہ ہم بھگت رہے, پہلے آپ بھگت چکے, اب ہم بھگت رہے, دوبارہ آپ لوگ بھگتیں گے, یہ نہیں ہے. کسی کو خوش کرنے کے لیے اگر ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے, ہم سے غلطیاں ہوئی اس لیے ہم بھگت رہے. حاجی غلام علی صاحب, اب مندوخیل صاحب نے سوال یہ اٹھایا کہ آپ احتجاج کے پی ٹی آئی کے نے جو 24 نومبر کو احتجاج کی کال دی ہے اس کے حامی تو ہیں, لیکن کیا آپ ان کے اس مطالبے کے بھی حامی ہیں کہ 26ویں آئین ترمیم ختم کر دی جائے؟ دیکھیں, میں مندوخیل صاحب ہمارے بڑے ہیں اور ہمارے اچھے جاننے والے ہیں اور لا کا طالب علم ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کے حمایتی ہیں, میں نے یہ کہا کہ ان سے بات کی جائے اور ان کے جو بھی مشکلات ہیں یا ان کے جو اعتراضات ہیں اس کو سن کر حکومت کے پاس لے جائے. مندوخیل صاحب سے بڑے مدبانہ انداز میں یہ کہوں گا کہ جب 26 آئینی ترمیم ہو رہی تھی تو 66-65 شقیں ترمیم میں آپ نے شامل کی تھی اور رات کے 11:15 بجے اجلاس آپ نے طلب کیا تھا پاس کرنے کے لیے اور وہ پاس نہیں ہوا. مولانا فضل الرحمان نے پورے پاکستان اور تمام سیاسی جماعتوں کی آواز بن کر اس کو رکوایا اور پھر ہوتا 23 امینڈمنٹ 23 شقوں پر آ گیا. تو کیا اگر پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ ہوگا کہ ہمیں جا کے وزیر اعظم کے سیٹ پر بٹھائے تو یہ ان کا مطالبہ ہو سکتا ہے, ماننا تو حکومت کا کام ہے. دیکھیں, ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ کہے گا کہ 26 آئینی ترمیم ختم کرو. آئینی ترمیم کے ختم کرنے کے لیے ابھی اگر یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے, اس کے لیے آئین نے ایک راستہ دیا ہے کہ اسمبلی کے ذریعے, میں خود پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں, وہ اسمبلی کے ذریعے ختم ہوگا. اور آپ دیکھو آج بلاول بھٹو صاحب زرداری صاحب کا بیان ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوئی تھی 26 آئینی ترمیم میں وہ پوری نہیں ہو رہی ہے اور ہم نالان ہے اور ایکول نمائندگی ہماری ہونی چاہیے کمیشن میں. تو مطلب یہ ہے کہ دیکھو اس نے تو ترمیم کے لیے بڑی کوشش کی, لیکن جو اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا جب وہ پورا نہیں ہوتا تو اس نے کہہ دیا کہ میں نالا ہوں. تو اس طرح یہ سیاسی جماعتیں آپس میں ایک دوسرے سے جب ڈیلا کرتے ہیں, کچھ کمٹمنٹ ہوتی ہے, کچھ ان کو کہتے ہیں کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں, کوئی مانا جاتا ہے, لیکن آئین اور قانون کے ہٹ کر کوئی مطالبہ کسی کا نہیں مانا جا سکتا ہے. نمبر ایک. دوسری یہ ہے کہ دیکھو ہم جو اس ملک میں ایک بہت بڑی مشکلات پیدا کرنے کی طرف جا رہے کہ ہم نے عدلیہ کو تقسیم کر دیا اور اس تقسیم کا مسلم لیگ اور پیپل پارٹی ذمہ دار ہوں گے کہ سپریم کورٹ کے سینئر جج کہتے ہیں کہ اس فلانے جج کو اس کا سربراہ بناؤ اور باہر سے جو نمائندے لائے گئے وہ کہتا ہے نہیں اس کو بناؤ. تو ہم دیکھو سپریم کورٹ اس ملک کے آئین اور قانون کا سب سے بڑا انصاف دینے والا ادارہ ہے. میں بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے, اور مندوخیل صاحب تو لا کا طالب علم ہے, کبھی ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم سپریم کورٹ کو اس تناظر میں تقسیم کریں کہ ان کے جو فیصلے ہیں پھر ہم وہ مشکلات پیدا کریں. اس لیے ہمیں چاہیے ہم سیاست بھی کریں گے, اس ملک میں حکومتیں بھی کریں گے. حکومت کبھی ہماری ہوگی, کبھی پیپل پارٹی کی ہوگی, کبھی مسلم لیگ کی ہوگی, کبھی پی ٹی آئی کی ہوگی, لیکن ملک ریاست اور ریاستی ادارے
یہ ہمارے مشترکہ ہے، اور سب کو انصاف دینے والا جو اس ملک کے سب سے بڑا ادارہ ہے سپریم کورٹ کو ہم نے کمزور نہیں طاقتور بنانا ہے. جب تک اگر ہم اس کو طاقتور نہیں بنائیں گے تو پھر ہم اسی طرح جس طرح ہم نے بالکل ٹھیک ہے سر. اگر مجھے سر اجازت دیجیے گا، 2-3 سوال اب اٹھ گئے ہیں. 2 سوال جنید اکبر صاحب نے اٹھائے ہیں، کچھ 1-2 سوال آپ نے اٹھا دیے ہیں. ان سب کا جواب میں مندو خیل صاحب سے چاہتا ہوں. ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے، بریک کے بعد واپس آ جاتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. مندو خیل صاحب 2-3 باتیں جنید اکبر صاحب نے کی ہیں، اسی طرح سے آپ نے بات سنی حاجی غلام علی صاحب کی بھی. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ماضی کی چیزوں کو بنیاد بنا کر آپ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کبھی کسی سیاسی جماعت کو احتجاج کی اجازت نہ دیں. مثال وہ یہ دیتے کہ محترمہ کی شہادت کے موقع پر سندھ میں بہت جلاؤ گھیرا ہوا، پٹریاں ٹرین کی توڑ دی گئیں، بینک جلا دیے گئے، نہ جانے کیا کچھ ہوا، بسوں کو آگ لگا دی گئی. تو کیا اس کی بنیاد پر پی ٹی آئی کو کبھی احتجاج کی اجازت نہیں ملنی چاہیے؟ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو قانون سازی آپ ہوئی ہے جس پر آپ نازاں ہیں، سپریم کورٹ میں اب تو 4 لوگ ایک پٹیشن لے کر بھی چلے گئے ہیں کہ تحقیقات کی جائیں کہ کس طرح نمبر پورا کیا گیا ہے، جو دوسری جماعتوں کے لوگوں نے ووٹ کیا ان پر کیا دباؤ تھا، اس کی تحقیقات کرائی جائیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا لوگوں کے گھروں پر چھاپے مار کے نمبر پورا کیا جاتا ہے؟ اس طرح آئینی ترمیم ہوتی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں ان کی تاریخ درست کروں جنید اکبر صاحب کی. بے نظیر بھٹو شہید کے بعد الذوالفقار نہیں بنی تھی، الذوالفقار بنی تھی ضیاء الحق کے دور میں، اور وہ بے نظیر بھٹو شہید کے بھائی شاید ان کا حصہ تھے مرتضیٰ بھٹو صاحب، جس کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ ایک الگ پارٹی تھی. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ جو بے نظیر بھٹو شہید کے شہادت کے وقت جو جلاؤ گرا ہوا، وہاں کوئی پیپلز پارٹی نے کوئی کال نہیں دی. میں خود اسی آگ اور اس میں پستا اور ہمارے بہت سارے ایک صوبائی وزیر بھی زخمی ہوئے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کے سامنے ہے. لیکن آپ نے تو کال دی، آپ کی لیڈران نے تو کال دی، تب جا کے جلاؤ گراؤ توڑا، لہٰذا آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. نمبر 1 بات. ہاں، یہ توقع کی جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب گرفتار ہو جائیں گے تو آسمان سر پہ اٹھا لیں گے. آسمان سر پہ کیا اٹھانا تھا؟ پی ٹی آئی کے ورکر اور لیڈران جو نا انہوں نے خود یہ غاروں میں اپنے سر دبا دیے اور چپ گئے. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ آپ قانون کی بات کریں، آئین کی بات کریں، بالکل قانون اور آئین جو نا سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. لیکن غلام علی صاحب نے بھی ایک بات کی ہے کہ آپ کو جلسے جلوس کی اجازت ہوگی مگر قانون کے دائرے میں. کیا قانون کے دائرے میں آپ کے علی امین گنڈاپور صاحب نے سرکاری مشینری استعمال کر کے اور پھر جس طرح سرکاری ملازمین کو ایک گریڈ بڑھا کے 10,000 روپے اور پھول اور ہار نہیں اس کو پہنیں گے، یہ کون سا جمہوریت، کون سا ملک اور کون سی اس میں آتا ہے کہ سرکاری ملازمین کو آپ استعمال کریں؟ تو آپ کے خلاف تو گورنر راج جو کل لگنا تھا وہ آج لگنا چاہیے، اور ایک بیس بھی آپ نے بنا دی ہے میرے خیال میں. دوسری بات یہ کہ آپ بتائیں کہ آپ کی اس جدوجہد کا اس چیز کی نشاندہی یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے سارے لوگوں پہ جو نا وہ اعتماد چھوڑ دی. جب بھی ان کی ایک نان پولیٹیکل بہن علی خان صاحبہ کے ذریعے انہوں نے اس تحریک کا اعلان کیا، کیونکہ آپ کا علی گنڈاپور 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ وہ کارکنوں کے جذبات کو انہوں نے بیچ دی ہے. آپ کے سامنے کی بات ہے. اور پھر انہوں نے جو احتجاج کا اعلان کیا ہے، اور پہلی مرتبہ 10 گھنٹے، دوسری مرتبہ 24 گھنٹے، اور تیسری مرتبہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا والی ثوابی جلسے کا آپ کے سامنے کی صورتحال ہے. اور وہ جس طرح دعوے کر رہے ہیں کہ ترمیم نہیں ہوگی، جس طرح انہوں نے بات کی ہے، یہ سارے کی ساری چیز تو خواجہ آصف نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ یہ کہاں چھپا ہوتا، اور وہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. سوال یہ ضرور میں اس چیز کا حق میں ہوں کہ جلسے جلوس ہونا چاہیے. میں کیا ماضی اس بات کی اجازت دیتے کہ یہ پرامن جلسے جلوس کریں گے؟ کیا اس بات کی؟ باقی یہ پنجاب سے تو یہ ختم ہو چکی ہے، بلوچستان اور سندھ میں تو تھی نہیں پہلے، بلوچستان سے بھی ختم ہو چکی ہے. اب ایک خیبر پختونخوا رہ گیا، وہاں بھی یہ سرکاری ملازمین جس کو آر پول پہ نہ وہ ثبوت ہے وہ لے کے اگر اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے تو مجھے نہیں خیال کہ حکومت ان کو یہ اجازت دیں گے. ابھی بندو خیل صاحب نے کہا کہ کل اگر گورنر آج لگنا ہے تو وہ آج لگنا چاہیے. تو بندو خیل کیا آپ سمجھتے ہیں حاجی غلام علی صاحب کہ گورنر آج لگنا چاہیے یا لگ سکتا ہے؟ میں مندو خیل صاحب کی زبان سے یا پیپلز پارٹی کے ایک درینہ کارکن کی زبان سے اس طرح بات سن کر دکھ ہوتا ہے کہ ایک صوبے میں اگر آپ کہتے ہیں کہ پنجاب میں الیکشن ٹھیک ہوئے تو پھر خیبر پختونخوا میں ٹھیک ہوئے، اور اس صوبے میں ایک واضح میجارٹی
رکھنے والی جماعت اگر وہاں پہ گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں تو میرے خیال میں یہ جمہوریت کا قتل ہے. باوجود اس کے کہ آج بھی میں یہ کہتا ہوں، کل بھی کہوں گا کہ خیبر پختونخوا میں آنے والے جب بھی الیکشن ہوگا تو اس میں پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کا مقابلہ ہوگا. اس صوبے میں پیپلز پارٹی اور باقی پارٹیوں کا کوئی گنجائش نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ایسی بات نہیں کرتے کہ کل جا کے پھر اگر مندوخیل صاحب کی جماعت کل پاکستان تحریک انصاف سے کسی میز پر بیٹھتی ہے. میرے خیال میں ہم سب جمہوری لوگ ہیں اور ہمیں جمہوری اقدار اور روایات کو برقرار رکھنا چاہیے اور آئین کے تحت ہم نے کام کرنا ہے. یہ بات میں جب گورنر تھا اس وقت بھی یہ باتیں چل رہی تھی. بحیثیت گورنر اس سیٹ پر بیٹھا ہوا 3 دفعہ میرا سٹیٹمنٹ آئی کہ اس صوبے میں گورنر راج نہیں لگے گا، اور اس وقت محمود خان صاحب وزیر اعلیٰ تھے. تو میں ایک سیاسی جماعت کا کارکن ہوں اور 40-42 سال سیاسی جدوجہد میں گزارے ہیں، تو اس طرح غیر آئینی بات نہ میں کروں گا، نہ اس کی حمایت کروں گا، نہ کسی کو اس طرح حمایت کرنی چاہیے. کیونکہ کل سندھ میں بھی اگر کہہ دے کہ گورنر راج لگائے، جس طرح آج بلاول صاحب نے کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو اس کے کہنے کے مطلب اگر مندوخیل صاحب ہمارے لا کے طالب علم ہے، آج کیا یہ حکومت جو مرکز میں ہے یہ اکثریتی حکومت ہے، اقلیت پہ حکومت کر رہا ہے، کیونکہ پیپل پارٹی جو کہتے ہیں ہم اس کا حصہ نہیں ہے. صحیح ہے. اور ڈے ٹو ڈے افیئر میں کبھی ہاتھ اٹھائیں گے کبھی نہیں. تحریک انصاف سے بار بار کہتے ہیں کہ مذاکرات کرنے چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، نون لیگ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے، یہ اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے، ہم ان کی بات پہ یقین نہیں کر سکتے. تو یہ ایک ثبوت نہیں ہے کہ نون لیگ آپ سے بھی وعدہ کر کے مکر گئی، بلاول صاحب سے آئینی ترمیم کرا کے ان سے جوڈیشل کمیشن میں برابر کی نمائندگی کا وعدہ کر کے مکر گئی، بلاول صاحب اس پر خفاں بھی ہیں. تو آپ اگر نون لیگ پہ اپنے اتحادیوں پہ اعتماد نہیں کر سکتے تو پی ٹی آئی نون لیگ پہ کیسے اعتماد کر سکتی ہے؟ جی بالکل، پی ٹی آئی تو کسی بھی نہیں کر سکتی، وہ تو مولانا صاحب بھی نہیں کرتی ہے، وہ تو محمود خان چکزی صاحب کو بھی جو نئے اختیارات دے کے واپس مکر گئے. لیکن میں جنید اکبر صاحب کو ایک بات ہوں، بار بار وہ کہتے ہیں شاہ سے زیادہ وفادار. سر اس کا تو جواب دینا پہلے، آپ نون لیگ نے آپ کو ہرٹ کیا نا، اس کا تو جواب دے دینا پہلے کہ یہ تو ہوا ہے نا آپ. جی میرے جملہ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا. جنید اکبر صاحب نے کہا کہ میں نون لیگ کا زیادہ شاہ سے شاہ کا وفادار، جو بھی جملہ ہے، جتنا میں سخت زبان نون لیگ کے خلاف استعمال کرتا ہوں پیپلز پارٹی میں، آپ کو اور کوئی نہیں بولا کہ جس کا مجھے کافی مرتبہ جو ہے نا بھی کہا گیا کہ اس طرح نہ بولا کرے. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ جو بلاول صاحب کا آج میڈیا والے اچھال رہے، یہ 5 نومبر اسی مہینے کی آپ تمام ٹی وی چینل کا دیکھ کے یہ خبر نشر ہو چکی ہے، اور میں نے خود ہماری جو ہائی کمان کا گروپ ہے اس میں واٹس ایپ کیے جو بلاول صاحب نے خدشات ظاہر کی، جو آج میڈیا نے دوبارہ کیے. تو یہ آج کی بات نہیں ہے، کچھ لوگ کچھ ٹی وی چینل ان کو 24 نومبر کے احتجاج سے جوڑ رہے ہیں. یہ 5 نومبر کا سٹیٹمنٹ ہے، تمام ٹی وی چینل پہ دیکھ. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ غلام علی صاحب ہمارے محترم ہیں، انہوں نے پیپلز پارٹی کو بہت کچھ کہا ہے اس کے بارے میں. محترم غلام علی صاحب، یہ جو گورنر راج کا آپشن ہے یہ آئین کا حصہ ہے، یہ کوئی مارشل لا کی باتیں میں نہیں کر رہا ہوں، آپ ذرا آئین دیکھ لو، اس پہ حصہ ہے. دوسری بات، آپ نے پیپلز پارٹی کو تانا دی ہے کہ پیپلز پارٹی کے خواہ میں کچھ نہیں ہے. کیا آپ کے محترم ہمارے مولانا صاحب، کیا آپ کا محترم ہمارا مولانا صاحب اپنا سیٹ جیت گئے؟ کیا آپ کا محترم مولانا صاحب کے بیٹے مولانا اسد صاحب جیت گئے؟ کیا وہ بلوچستان سے سیٹ اس کو لے دی گئی ہے؟ کیا خوشحال خان کاکڑ کا فارم 47 اور فارم 45 کا سیٹ وہ اس کے حق میں نہیں تھا جو سیٹ آپ کو دی گئی؟ کیا علی وزیر کا سیٹ علی وزیر نے نہیں جیتا جو آپ کو دی دی؟ کیا محسن داوڑ کا سیٹ محسن داوڑ نے نہیں جیتا جو پی ٹی آئی کو دی گئی؟ یہ سارے حقائق ہے غلام علی صاحب، اس کو آپ نظر نہیں چرا سکتے اس پہ، سمجھے نا. آپ یہ کہو گے کہ پختونخوا میں ہمارے پی ٹی آئی کے علاوہ کچھ نہیں. آپ کو میں نے اپنی سربراہ کا مثال سنایا کہ اتنا آپ کا ووٹ ہوتا. میرے آصف علی زرداری صاحب 1 لاکھ ووٹ سے جیتا ہے. بلاول بھٹو صاحب جو ہے نا وہ کوئی 50,000 سے زیادہ لیڈ پہ جیتا ہے آپ کے کینڈیڈیٹ سے. سوال یہ ہے
ہماری اپنی جو قائدین ہیں ان کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے، آپ کا اپنا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. تو یہ ساری باتیں ایک طرف رکھ لیں، آپ پی ٹی آئی سے ضرور جوڑ کر لیں، پی ٹی آئی سے ضرور محبت ہے، لیکن پی ٹی آئی کبھی آپ کے اوپر اعتبار نہیں کرے گی، اس وجہ سے کہ ماضی میں جو آپ ایک دوسرے کے خلاف زبان استعمال کر چکے ہو وہ سب کو یاد ہے سوشل میڈیا میں. لیکن یہ بھی آپ سمجھ لیں چلیں آپ کی ان باتوں کا جواب دینا چاہ رہے ہیں حاجی غلام علی صاحب. مندوخیل صاحب آپ نے کافی ساری باتیں، کافی سارے سوال آپ نے اٹھا دیے. آپ کا بہت شکریہ عبدالقادر صاحب آپ کا بھی، اور حاجی غلام علی صاحب آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.